محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا مولانا و مولا الثقلین۔ محترم حاضرین اور سامعین، ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے اندر آج اس خوبصورت پاکیزہ بزم کے اندر جو کہ حضرت بی بی پاک سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ عابدہ زکیہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے عنوان سے منسوب ہے، آج ہم ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم سب اپنے مرشد و مربی، اپنے آقائے نعمت حضرت مفکر اسلام مفسر قرآن علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مد ظل العالی، آپ کی معیت میں یہاں پر سب جمع ہیں، اور آج آپ کے ساتھ دعاؤں میں شریک ہوں گے، اور جو قبلہ شاہ جی دعا فرمائیں گے ہم سب اس دعا میں شامل ہو کر اپنا نذرانہ عقیدت سیدہ پاک کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ آج کی محفل پاک کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن حکیم سے کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں، محترم جناب قاری غضنفر علی نعیمی صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں اور مختصر وقت میں آیات بینات کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك
صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بارگاہ سیدہ پاک میں منقبت کے اشعار پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں. انتہائی مختصر وقت کے لیے تشریف لاتے ہیں سید اظہر علی شاہ صاحب. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یہ نعت پڑھ رہا ہوں, پڑھیے ذرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. عرصہ حشر میں گزرے گی وہ جب بنت نبی, تو اہل محشر تمہیں نظروں کو جھکانا ہوگا. اہل محشر تمہیں نظروں کو جھکانا ہوگا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا نبی آسرا کل جہان دا. نبی آسرا کل جہان دا. نبی دا آسرا امام حسین دی. نبی آسرا کل جہان دا. نبی دا آسرا امام حسین دی. ختیجہ آمنہ تے حوا آسیہ. ختیجہ آمنہ تے حوا آسیہ. انہاں دی پیشوا امام حسین دی. نبی آسرا. یہاں بیٹھا ہر شخص یہ صدا لگائے, یا سیدہ یا طیبہ یا طاہرہ. یا سیدہ یا طیبہ یا طاہرہ. اور شاست زہرا دین بنا بے مثال. اپنی ماں دی وجہ تو پوچھتے صحیح شان میرے جائے. خاکی بندیاں کولو حجاب مصطفیٰ اعزاز مرتضیٰ. حجاب مصطفیٰ اعزاز مرتضیٰ. نماز انبیاء ماں حسین دی. نبی آسرا
ملتمس ہوں جناب سید نوید حسین کاظمی صاحب سے تشریف لائیے اور بالکل مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مختصر سی حاضری سیدہ کائنات کی بارگاہ میں۔ چراغ نبی کی ضیا فاطمہ ہے، چراغ نبی کی ضیا فاطمہ ہے، فروغ دل مصطفیٰ فاطمہ ہے، فروغ دل مصطفیٰ فاطمہ ہے، چراغ نبی کی گلستان آل محمد میں بے شک گلستان آل محمد میں بے شک معطر گلے با صفا فاطمہ ہے، معطر گلے با صفا فاطمہ ہے، چراغ نبی کی معنی جو کوثر کے پوچھے گئے تو معنی جو کوثر کے پوچھے گئے تو جواب نبی نے کہا فاطمہ ہے، جواب نبی نے کہا فاطمہ ہے، چراغ نبی کی ہے رحمت تو عالم پہ، رحمت خدا کی ہے رحمت تو عالم پہ، رحمت خدا کی، خدا کی بڑی ایک عطا فاطمہ ہے، خدا کی بڑی ایک عطا فاطمہ ہے، چراغ نبی کی۔ سبحان اللہ۔ اعلان سماعت فرما لیجئے، انشاءاللہ آج رات کو جامعہ مسجد رضویہ پیر بخش کے اندر غازی آباد راولپنڈی کینٹ میں صاحبزادہ محمد عثمان غنی صاحب کی دعوت پر خصوصی پروگرام سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت کے حوالے سے ہوگا، جس میں حضرت علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب مدظل العالی آپ کا خطاب ذیشان ہوگا، اور بہت سارے علماء کرام اور مشائخ اعظام بھی تشریف فرما ہوں گے۔ ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے زیر اہتمام شائع ہونے والا دلیل راہ شمارہ اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہے، آپ سب لوگ اس کی زیارت کر رہے ہیں۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ آج کا یہ خصوصی شمارہ سیدہ پاک کی نسبت کے ساتھ دلیل راہ کے عنوان سے آج یہ سٹال پر موجود ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ضرور اس کا مطالعہ کیجئے اور سٹال سے آپ رابطہ فرما سکتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں ہماری دعوت پر تشریف فرما
ہمارے ملک پاکستان کا بہت خوبصورت نام ثنا خوانوں کی صف میں ایک عظیم مقام رکھنے والی شخصیت میری مراد ہے محترم المقام عالی جناب سید زبیب مسعود شاہ صاحب. آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنی حاضری بارگاہ سیدہ پاک میں پیش کرتے ہیں. درود پاک پڑھیے. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، جن پہ صدقہ غرام جن پہ صدقہ حرام ہے عارف، وہ بھی زہرا کا صدقہ کھاتے گئے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی
ہے زمانہ، جتنا لنگر کھا رہا ہے، بطول نہ بھی چلائیں تو چکی چلتی ہے، بطول نہ بھی چلائیں تو چکی چلتی ہے، حسن کا جھولتا جھولا دکھائی دیتا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کیوں؟ کیونکہ درِ زاغرہ سے ہو کر آ رہا ہے، درِ زاغرہ سے ہو کر آ رہا ہے، ریاض خوش زغرا کے صدقے، ریاض خوش نوا زغرا کے صدقے، زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے، دریائے عقیدت کو اترنے نہیں دیتی، گلزار مودت کو بکھرنے نہیں دیتی، مرتے گئے اسی غم میں ہمیں مارنے والے، مرتے گئے اسی غم میں ہمیں مارنے والے، زہرا کی دعائیں ہمیں مرنے نہیں دیتی، ریاض خوش نوا زہرا کے صدقے، زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے، زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے، کہاں بس میں میرے زغرا کی مدحت، کوئی حسنی سے یہ لکھوا رہا ہے، وہ سیدہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ سیدہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ نازش رب کبریا بھی، وہ راضیہ بھی، وہ مرضیہ بھی، جسے نبی نے
جگر کا ہے جسے نبی نے جگر کا ہے وہ سیدہ ہے وہ فاطمہ ہے لقب ہے جس کے بطول و زہرا کہیں محمد جسے ابھی وہ جس کی قرآن میں ثنا ہے وہ شاہزادی جنا کی ملکہ وہ حسن یزدان کی ہے نشانی وہ بدوہا کا حسین معنی نبی کے حجرے کا جو دیا ہے وہ سیدہ ہے وہ فاطمہ ہے شعر آپ نے سنا کہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے سماعت کیجئے وہ جس کی چکی جگہ کو پالے وہ جس کے گھر گھر میں ہیں نوالے وہ جس کی چکی جگہ کو پالے وہ جس کے گھر گھر میں گہنے والے سوالیہ کر جو مانگے کھانا تو اپنی روٹی بھی بانٹ ڈالے سوالیہ کر جو مانگے کھانا تو اپنی روٹی بھی بانٹ ڈالے سکون سے ہم جو جی رہے گے یہ پانی جتنا بھی پی رہے ہیں اسی کا مشکیزہ چل رہا ہے اسی کا مشکیزہ چل رہا ہے وہ سیدہ ہے وہ فاطمہ ہے جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جگہ رکھے یا رب ہماری التجا ہے وہی سب کی ماں رہے نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی کہ تیرے بابا کے شاہوں کے شاہ یا زہرا ماشاءاللہ سید زبیب مسعود شاہ صاحب خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے ہماری آج کی اس بزم میں بہت سارے معزز مکرم علماء کرام مشائخ اعظام سادات کرام سیاسی اور سماجی قائدین اور عمائدین تشریف فرما ہیں ہمارے ادارہ تعلیمات اسلامیہ میں آج میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کروں گا پیرزادہ راحت محمود قدوسی صاحب کا آپ نے ہماری دعوت کو شرف بخشا اور تشریف فرما ہوئے میں شکریہ ادا کروں گا محترم جناب ملک طارق رحیم صاحب کا
آپ نے محبت فرمائی اور آپ تشریف فرما ہوئے. ہم آپ کو ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. میں شکریہ ادا کروں گا پیر سید بشیر حسین شاہ صاحب، آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کے ساتھ آپ کے دوست احباب آئے اور علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں. بہت سارے احباب معززین جن کا نام لینا اس کم وقت کے اندر ممکن نہیں ہے. اب وقت ہوا چاہتا ہے خصوصی خطاب سننے کے لیے. ہم گزارش کریں گے ہماری دعوت پر تشریف لائی ہوئی وہ عظیم الشان شخصیت، وہ خطیب اہل بیت، وہ خطیب اہل سنت، جن کو دنیا جانتی ہے کہ وہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی زبان پہ نور جاری فرماتا ہے. جب وہ اہل بیت اطہار کے عنوان پر گفتگو کرتے ہیں تو اہل بیت اطہار ان کو خود ہی ان آیات سے نواز دیتے ہیں. میری مراد ہے خطیب العصر سماحت الشیخ محترم جناب حضرت علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب مد ظل العالی. آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، محبت سے کہیے، میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے پھر اس کو بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. پرکھ نہ ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے. مفتی محمد اقبال چشتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و ثنا کے بعد صدر محفل، مفسر قرآن، مفکر اسلام، گل گلشن سیدہ زہرا، زینت خاندان مولا مرتضیٰ، پیر طریقت، رہبر شریعت، قائد اہل سنت، حضور قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس پاک محفل میں تشریف فرما سادات کرام، علماء کرام، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان المبارک میں 3 رمضان کو خدا کے گھر میں شاہ جی قبلہ کے حکم پر سیدہ زہرا پاک کی پاک محفل میں حاضر ہیں. اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو کستوری سے زیادہ پسند ہے. اب آپ اندازہ فرمائیں، جب روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو کستوری سے زیادہ پسند ہے، اگر اس وقت میں زباں پر سیدہ زہرا کی صفت و ثنا ہو تو مالک کو کتنا پسند ہوگی. حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے میں عرض کروں گا، کائنات میں مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ پیار مدینے کے تاجدار سے کرے. اگر یقیناً میں بھی روزے سے ہوں، آپ بھی روزے سے ہیں، سبحان اللہ کہنے کی تو گنجائش ہے. پھر سنیے، کائنات میں مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ ذات مصطفیٰ سے پیار کرے. اب میں تیسری مرتبہ کہنے کے بعد پھر نہیں دہرانے لگا. مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ ذات مصطفیٰ سے پیار کرے، اور ذات زہرا وہ ہے جس سے نبی ساری کائنات سے زیادہ پیار کرے. پھر آپ دیکھیں، کائنات کا ہر شخص جو مومن ہے اس پر حضور کا احترام ضروری ہے، فرض ہے. نبی کا ادب نہیں ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ محبت اور شفقت ہی کہہ سکتے ہیں
کہ ساری کائنات میرے نبی کی تعظیم اور احترام کرے. شفقت کی حد ہو گئی کہ جب بھی سیدہ زہرا آئے میرا نبی قیام کرے. اچھا میں دوبارہ دہراتا ہوں, جن کے ہر مرتبہ آنے پہ میرے آقا قیام فرمائیں, عقل کے اندھوں کو وہ سیدہ زہرا کیسے سمجھ آئیں. اور میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیدہ پاک جب بھی آتی تھی میرے آقا کھڑے ہو جاتے تھے. یہ کھڑے ہونا شفقت تھا, پیشانی کو بوسہ دیتے, اپنی جگہ پر بٹھاتے. اور میں بڑے وقار کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر خدا نے حیا کی دولت عطا کی ہو تو سیدہ زہرا کی عظمت علم کلام میں نہ دیکھ, ہر مرتبہ محمد عربی کے قیام میں دیکھ. یقیناً جو آپ حضرات بیٹھے ہیں, اگر آپ ہی اس پر نہیں بولیں گے تو پھر اور کون بولے گا. میں دوبارہ دہراتا ہوں, زہرا پاک کی عظمت کو سمجھنے کے لیے علم کلام نہ دیکھ, ہر مرتبہ میرے نبی کا قیام دیکھ. اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو میرے پاک نبی نے جن شفقتوں, جن محبتوں سے نوازا, اور جو مقام میرے پاک نبی نے خود بیان کیا ہم اسی کو بیان کرتے ہیں. میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا, فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ, فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. میرے پاک نبی نے فرمایا, فاطمہ سیدہ تو نساء العالمین, فاطمہ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہیا بدعۃ منی, فاطمہ مجھ محمد عربی کے جگر کا ٹکڑا ہے. میں خود یہ چاہتا ہوں کہ بالکل دعا کے قریب ہیں ہم, اور شاہ جی قبلہ دعا فرمائیں گے, لیکن میں بھی ساتھ یہ دعا کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا سیدہ زہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے, یا اللہ جو پاک زہرا پہ بولے اس کا جگر کبھی خراب نہ ہو. چلے میں دوسرا جملہ کہنا چاہتا ہوں دعائیہ, جو آمین کہہ سکیں. یا اللہ جو نبی کے جگر کے ٹکڑے پر بولے اس کے جگر کے ٹکڑوں کو کبھی دکھ نہ ہو. میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدہ فاطمہ کے بارے میں, یہ میرے جگر کا ٹکڑا. میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا وہی قلبی, یہ فاطمہ مجھ محمد کا دل ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہی روحی, یہ فاطمہ مجھ محمد کی جان ہے. مجھے پتہ ہے آپ صاحبان نسبت ہیں, میں دوبارہ یہ جملہ دہرا رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرا دل ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں اس پر بھی دعا کر لیں. یا اللہ جو نبی کے دل سے دلی عقیدت رکھے اس کا دل کبھی مردہ نہ ہو, اس کا دل کبھی بیمار نہ ہو. پھر میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میری جان ہے. یا اللہ جو نبی کی جان پہ خوش ہو کے بولے اس کی جان کو کبھی دکھ نہ آئے. اب میں نے یہ 3 جملے حدیث کے پڑھے ہیں, میں دوبارہ دہراتا ہوں. سیدہ زہرا نبی کے جگر کا ٹکڑا, سیدہ زہرا نبی پاک کا دل, سیدہ زہرا نبی پاک کی جان. بڑا سادہ جملہ کہنا چاہتا ہوں, اس کے بعد کوئی بات کہنے کو رہ نہیں جاتی. اگر کوئی پوچھے پاک زہرا کتنا پاک ہیں, انہیں بڑے پیار سے کہہ دینا خود سوچ جس کو نبی اپنا دل کہے وہ کتنا پاک ذات ہوگی. اچھا یا تو میری نظر کمزور ہو گئی یا پھر سب بندوں نے سبحان اللہ نہیں کہی. اب کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, ویسے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ لیں سبحان اللہ, محسوس ہو جائے. سیدہ زہرا نبی کے جگر کا ٹکڑا, سیدہ زہرا نبی کا دل, سیدہ زہرا نبی کی جان. صرف ایک جملہ یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں, زہرا پاک کے بارے میں کوئی گھٹیا جملہ بول کے قلب محمد کو تکلیف نہ دینا, مصطفیٰ کی جان کو تکلیف نہ دینا, نبی کے جگر کو تکلیف نہ دینا. اور میں شاہ جی قبلہ کی موجودگی میں ان کی سرپرستی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, جس کے اندر ایمان کی دولت موجود ہے
اس کا یہی نظریہ ہے لوگوں، چونکہ سیدہ زہرا نبی کا جگر، نبی کا دل اور نبی کی جان ہے، مصطفیٰ کا دل جگر جان پاک ہے، تو محمد عربی کی شہزادی سیدہ زہرا بھی پاک ہے۔ میں ماہ رمضان المبارک میں بڑی محبت کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور آپ تو یہ سب کچھ جانتے ہیں، سیدہ زہرا اتنا ہی پاک ہیں جتنا نبی کی شہزادی کو ہونا چاہیے۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، جھگڑے فساد سارے ختم ہو سکتے ہیں، سیدہ زہرا اتنا ہی پاک ہیں جتنا نبی کی شہزادی کو پاک ہونا چاہیے۔ اور ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا تھا اے نبی کے گھر والو، اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک کرے، تو بھائی رب نے اپنی چاہت کے مطابق، شان محمد کے مطابق نبی کے گھرانے کو پاک کیا ہے، تو ذات زہرا شان مصطفیٰ کے مطابق پاک ہے۔ اچھا، میں یہاں پر یہ جو میں نے آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو میرے پاک نبی نے جن نفوس قدسیہ کو چادر میں لے کر کے فرمایا یہ میرے خاص اہل بیت ہیں، ان میں ایک ذات سیدہ زہرا پاک کی بھی ہے۔ میں گن لیتا ہوں، میں سارے نام بھی لوں گا تو برکت ہوگی۔ علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک، اور چادر میں ہی تھے نبی پاک۔ تو یہاں آپ نہیں بولیں گے تو کہاں بولیں گے؟ پنج تن پاک، اور اوپر تھی مصطفیٰ کریم کی چادر پاک۔ اچھا، یہ جو نسبت کی باتیں ہیں، نسبت والوں کے پاس ہی بیٹھ کر سمجھ آتی ہیں۔ مجھے تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات یاد آئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب پنج تن پاک علیہم الصلاۃ والسلام، یہ ان کے جملے ہیں، تصفیہ شریف میں دیکھے جا سکتے ہیں، کہتے ہیں جب پنج تن پاک علیہم الصلاۃ والسلام مباہلے کے لیے تشریف فرما ہوئے، یا اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ مجھے بخش دے۔ اب میں یہ شاہ جی کی زیارت کر کے یہ بات شاہ صاحب کہنا چاہتا ہوں کہ تاجدار گولڈا یہ نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ تجھے پنج تن پاک کا واسطہ، وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ جب پنج تن پاک اکٹھے ہوئے تھے۔ آپ شاہ جی سے جام محبت پیتے رہتے ہیں، اس جملے پر اگر ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے سارے لوگ نہ بولے، شکوہ میں اپنے آپ سے کروں گا کہ میری آواز آپ تک نہیں پہنچی۔ تاجدار گولڑا کہتے ہیں یا اللہ جب پنج تن پاک اکٹھے ہوئے تجھے اس وقت کا واسطہ۔ تو میں شاہ جی قبلہ آپ کی دعا لیتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، میرے بیٹے کا اتوار کو آپریشن ہوا ہے، میری بیٹی شدید بیمار ہے، میں جھولی پھیلا کے میں بھی مانگنا چاہتا ہوں یا اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ جب چادر میں پنج تن پاک اکٹھے تھے۔ نہیں، اونچی آواز سے کہیں گے۔ اچھا، اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھتا ہوں آپ میں سے کون بولتا ہے۔ یا اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ جب پنج تن پاک ایک ہی برتن سے تناول فرماتے تھے۔ اب اس سے میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھتا ہوں آپ میں سے کون بولتا ہے۔ یا اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ جب حجرہ زہرا میں پنج تن پاک اکٹھے ہوتے تھے۔ کسی بد نصیب کو کیا پتا ہماری نجات کے لیے تو پنج تن پاک کے اکٹھا ہونے کی جگہ بھی کافی ہے، وقت بھی کافی ہے، حجرے بھی کافی ہیں۔ ارے ان کی تو نسبت والے وقتوں کا وسیلہ پیش کرنا یہ بھی اللہ کے ولیوں کا طریقہ ہے۔ اور پتہ ہے تاجدار گولڑا نے کہا کیا؟ یا اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ۔ اچھا، میں چونکہ سر سے پاؤں تک چشتی بھی ہوں اور اللہ موت بھی دے تو فتنوں کے اس دور میں دعا کر دیں، حالات کچھ بھی ہوں، اللہ پنج تن پاک کا کمی بنا کے رکھے، اسی حالت میں موت عطا کرے۔ جس نے آمین کہی ہے اللہ اس کے ساتھ بھی یہی سلوک فرمائے۔ میں دوبارہ اس کو کہہ رہا ہوں، یا اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ۔ ممکن ہے کوئی بندہ کہے تاجدار گولڑا چونکہ خود سید تھے تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں۔ اب میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جو سید نہیں ہے،
لیکن جس کو سارے کہتے ہیں کہ بھائی سنی وہی ہے جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تحقیق کو مانے، وہ اس حدیث کی شرح میں، آیت مبالہ والی حدیث کی شرح میں اشہۃ اللمات میں کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حالانکہ شاہ جی تشریف فرما ہے، شاہ جی کا لکھنا، شاہ جی کا پڑھنا، اس پر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو لکھتے ہیں حدیث کی شرح، وہ شرح لکھتے لکھتے سبحان اللہ نہیں کہتے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں سبحان اللہ چے وقت است۔ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، آپ بہت زیادہ نیک لوگ ہیں، لیکن 5 تن کا صدقہ نیکیاں قبول ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ چے وقت است، کہتے ہیں اللہ کیا وقت ہے کہ 5 اکٹھے ہیں، اور آگے کہتے ہیں وہ چے کسانن، اور کیا لوگ ہیں۔ میں اس کو دوبارہ بولنا چاہتا ہوں، کیا وقت ہے اور کیا لوگ ہیں۔ اگر آپ پھر بھی نہیں بولے، میں تیسری مرتبہ بول کے اگلی بات کروں گا، یہ کیسے عظیم لوگ ہیں۔ نبی پاک، علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک۔ میں اب آخری مرتبہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اور اس کے بعد میں سارے مجمع کو چیک کر کے اگلی بات کروں گا۔ بھئی یہ کیسے عظیم لوگ ہیں تو 5، خوشبو سب کی ایک ہے۔ عظمت و شان خاتون جنت، بلکہ اکٹھا نعرہ لگا لیں، عظمت و شان 5 تن پاک۔ اچھا، اس پر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کی کیفیت بنتی ہے۔ ہیں 5، خوشبو ایک ہے۔ چلو اس سے اگلا جملہ کہتا ہوں، جس کی قسمت میں ہوگا بولے گا، ہیں 5، خون ایک ہے۔ اس سے اگلا جملہ دیکھتا ہوں کون بولتا ہے، بھائی جی ہیں 5، نور ایک ہے۔ ہیں 5، اوپر چادر ایک ہے۔ ہیں 5 اور درود ایک ہے۔ اور اگر میں یہ کہہ لوں گا تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اللہ کی عزت کی قسم، یہ 5 خدا کو منوانے کے لیے بھی کافی ہیں اور ہمیں بخشوانے کے لیے بھی کافی ہیں۔ تاجدار گولڑا کہتے ہیں، یا اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ جب یہ اکٹھے ہوئے، اگلی بات مجھے بخش۔ میں رک اس لیے گیا ہوں، ذرا آپ کی کیفیت بھی چیک کر لوں کہ نائب غوث الورا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ 5 کے اکٹھا ہونے کے وقت کا وسیلہ دے کے اپنی بخشش مانگے، تو تم اپنی مقدر پہ ناز نہیں کرتے؟ آج کس لیے آئے ہوئے ہو؟ یا اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ مجھے بخش، میرے اعزاء و اقارب کو بخش، میرے سلسلے کے لوگوں کو بخش۔ اچانک تاجدار گولڑا نے کہا، کس کس کا کہوں گا؟ یا اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ حضور کی ساری امت کو بخش۔ تو آج قبلہ شاہ جی نے سیدہ پاک کا یوم اور اس پہ آپ سب کی دعوت، اس پہ مجھے جو حکمت لگی ہے وہ میں بتانے لگا ہوں۔ شاید شاہ صاحب نے اپنے سارے چاہنے والوں کو، مریدوں کو اکٹھا کر کے کہا ہے، تم لوگوں کو بتاتے ہو کہ ہماری عزت ہے کہ ہمارا شاہ جی کے ہاتھ میں ہاتھ ہے، اور میں تمہیں مسجد میں بٹھا کے بتا دوں کہ تمہاری ہم سے عزت ہے اور ہماری ساری عزت ذات زہرا سے ہے۔ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں تو اونچی آواز سے بولیں۔ یہ سید سب سے اونچے، یہ سیدوں کا مقام سب سے بلند، اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی ماں سیدہ زہرا ہے، اور حضرت سیدہ زہرا پاک کائنات میں وہ واحد ماں ہے کہ قیامت تک ان کی اولاد میں جو بھی پیدا ہوگا، پیدا ہوتے ہی سردار ہوگا۔ سیدہ پاک کی بارگاہ میں اپنی نذرانہ عقیدت کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے ایک جملہ ضرور کہوں گا۔ حالات اور ہوا فضا بہت زیادہ گرد و غبار ہے اس میں، اگر اس سے کسی نے بچنا ہو تو 5 تن کی پناہ میں آئے۔ میں نے کافی لوگوں کو سنا ہے، اب میں کسی کو عالم تو نہیں کہہ سکتا، شیطان ایک بڑی نامراد شے ہے
جو نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا باقی ہر شکل میں آ سکتا ہے، اور اس کے لیے مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سر پہ ٹوپی پہن کے بھی آ سکتا ہے، منہ پہ داڑھی رکھا کے بھی آ سکتا ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے بھی آ سکتا ہے، ایسا نامراد ہے کرسی پہ بیٹھا ہوا تقریر بھی شروع کر سکتا ہے، ہر شکل میں آ سکتا ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ پھر پتہ کیسے چلے گا یہ شیطان ہے یا مسلمان ہے؟ بڑا سادہ جملہ کہہ رہا ہوں، جس کی گفتگو سے نبی کی نسبت کی بے ادبی کی بدبو آئے اسے شیطان سمجھو، جو نسبت محمد کا ادب بتائے اسے محمد کا غلام سمجھو۔ آج کل ایک بات عام طور پر کی جاتی ہے اور اس پر بعض جاہل بھی بڑے خوش ہو کے سنتے ہیں، اور وہ یہ کہ فلاں سید نہیں ٹھیک، فلاں سید نہیں ٹھیک، فلاں سید نہیں ٹھیک۔ اچھا، ہم سمجھتے تھے کہ یہ لعنت صرف لاہور میں ہے، پنڈی والوں تم میں بھی وہ کم نہیں ہے، ادھر بھی ہیں، فلاں سید نہیں ٹھیک، فلاں سید نہیں ٹھیک، اپنے ساتھ لفظ پیر لگوا لینا ٹھیک ہے، ہر قسم کے جعلی معاملات چل جاتے ہیں تو یہ بھی چل جاتا ہے، علامہ لگوا لینا، مفتی لگوا لینا۔ میں صرف سادہ سا جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولوی صاحب، خطیب صاحب، اگر آپ عالم ہیں تو عالم صاحب، مبلغ ہیں تو مبلغ صاحب، میرا یہ جملہ ذرا عزت سے سنیے اور اسے یہاں جگہ دیجئے۔ آپ اپنے بچے بچانے کی فکر کریں، سیدوں کی فکر چھوڑ دیں۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اس ٹائم پر اتنا واہ واہ پہ بھی گزارا ہو سکتا ہے، مجھے آپ کے پکا روزے دار ہونے پہ یقین ہے، لیکن میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، اس کو پھر سمجھیے، اس کو ذرا پھر سمجھیے۔ میں مشورہ دے رہا ہوں، کسی کو میں گالی گلوچ نہیں دے رہا۔ اچھا، آپ کہیں گے کیوں نہیں دے رہے؟ میں اس لیے گالی نہیں دے رہا، علی کا کہلا کے گالیاں دینا بندہ علی والوں میں پھر شمار نہیں ہوتا، یہ سب و شتم ادھر کا شیوا نہیں۔ اچھا، اس آخری جملے کو پلے باندھیں، شیخ قاسم صاحب کا بھی شکریہ، میں نے گھڑی کو اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، میرا جملہ سنیں۔ میں مولوی صاحبان کو، خطیبوں کو، وقت کے مفتیوں کو اور باقی بھی طرح طرح کی جو چیزیں ہیں انہیں کہنا چاہتا ہوں، جتنی تنخواہ ہے بیٹا اتنا ہی کام کرو، اپنے سکیل کے مطابق منہ کھولا کرو، اور میرا مشورہ یہ ہے، خطیب اپنے بچے بچائے، مولوی اپنے بچے بچائے، پیر اپنے بچے بچائے اور مبلغ اپنے بچے بچائے، میرا محمد کافی ہے اپنی آل کو بچانے کے لیے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مخدومہ کائنات۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں ہماری دعوت پر تشریف لائے محترم جناب سید واجد علی گیلانی صاحب، آپ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں، پیر عزیز رسول صاحب، آپ ملتان سے تشریف فرما ہوئے، محترم جناب ضیاء اللہ شاہ صاحب، شیخ حسن جبار صاحب، شیخ اعظم خورشید صاحب اور ہمارے ڈسٹرکٹ خطیب محترم جناب علامہ اقبال رضوی صاحب، آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں خصوصاً انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ ہمارے راول پنڈی راول ٹاؤن سے ڈی ایس پی صاحب، ایس پی صاحب، ایس ایچ او صاحب اور دیگر بہت سارے احباب جو تشریف فرما ہوئے، انتظامیہ کے احباب، میں سب کا شکریہ ادا کروں گا، اور خصوصاً شکریہ ادا کروں گا ڈپٹی چیئرمین اسلام آباد، آپ تشریف فرما ہوئے اور اس وقت قبلہ شاہ جی سے ملاقات فرما رہے ہیں۔ میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گزارش کروں گا کہ آپ قبلہ شاہ جی دعا فرمائیں گے، اور تمام احباب سے گزارش ہے دعا کے ساتھ ہی آپ پچھلے ہال میں تشریف لے جائیں گے، وہاں پر انتظامیہ نے اہتمام کر رکھا ہے افطاری کے لیے، اور جو احباب باقی بات جائیں، مسجد کے صحن میں بھی جگہ ہے، مسجد کے اندر بھی موجود ہے، لیکن پہلے آپ اس طرف تشریف لے جائیں گے اور اس کے بعد پھر باقی احباب اپنی اپنی جگہوں پر تشریف فرما ہوں گے۔ حضرت مفکر اسلام، مفسر قرآن، شیخ الحدیث و تفسیر علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی، ہم سب کے مربی، ہم سب کے آقائے نعمت، ہم سب کے مرشد، ہم سب کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام علماء، دانشوروں، ہمارے دین، ارباب علم و دانش، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خوانوں، علماء، مشائخ، فوج کے ریٹائرڈ آفیسر صاحبان، جج صاحبان، انتظامیہ کے معزز اراکین، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
کہ آپ نے اس عاجز فقیر مسکین کی دعوت کو عزت دی۔ اسلام آباد کے ڈپٹی میئر صاحب تشریف لائے، ان کی بھی مہربانی، ان کا بھی شکریہ۔ حضرت بی بی پاک سیدہ طاہرہ بتول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جاتے ہوئے بڑے تحفے دیے، آنسوؤں کا تحفہ دیا، درد کا تحفہ دیا، بے پناہ محبت کا تحفہ دیا، طہارت کا تحفہ دیا، اپنی پیاری اولاد کا تحفہ دیا، حسن اور حسین کا تحفہ دیا، قیامت تک ان کی اولاد سے اسلام کا پرچم تھامنے والی اولاد کا تحفہ دیا۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آل امجاد کے نام پر کسی بڑے طبقہ کی توہین نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت دل و جان سے کریں، لیکن وہ لوگ جو حسد اور بغض سے حضرت علی، حسن، حسین، بی بی پاک کے بارے میں اپنی ہرزہ سرائیاں کرتے رہتے ہیں، بچے ان سے انتقام متکلمین کا طریقہ نہیں ہے۔ ان سے انتقام کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے عمل اور روحانیت کو صحیح کرو، تم اللہ کا ذکر عام کرو۔ میری خواہش ہے کہ خود بخود انشاءاللہ یہ فتنے دم توڑ جائیں گے۔ آپ اپنے گھروں کے اندر خلوص سے بی بی پاک کا دن منا لیا کرو، خلوص سے غریب پروری کر کے لوگوں کو ان کا پیٹ بھرو اور ننگوں کو کپڑے پہناؤ۔ یہ آل بیت اطہار کا طریقہ ہے، اور انسانیت کی خدمت اور آدمیت کی خدمت، اس کو نہ بھولو۔ اور ذوق مستی میں آ جاؤ تو علی علی ضرور کر لیا کرو، اس لیے کہ یہ ایمان کا راستہ ہے، یہ پیار کا راستہ ہے۔ بس میں اسی پر اکتفا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کرم سے نوازے اور رحمت سے نوازے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری لغزشوں کو معاف کر دے، ہمارے بڑے چھوٹے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بی بی پاک کے لیے مخلص کر دے، اور ان کے آنسوں اور دعاؤں کے جو ثمرات ہیں ہم سب کو نصیب فرما دے۔ پاکستان کو مضبوط کر دے، میرے وطن کو مضبوط کر دے، بلاد المسلمین کی حفاظت فرما اور روزہ قبول فرما لے۔ مفتی اقبال صاحب، زبیب شاہ جی، آپ سب تشریف لائے، اللہ ان کو بھی جزا عطا فرما، جو مانگا ہے وہ بھی دے، جو نہیں مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، تھوڑے کو کثیر کر دے اور قلیل کو کثیر کر دے، بے برکت کو بابرکت کر دے۔ یا اللہ ہمارے باطن کو مستحکم کر دے اور مضبوط کر دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وعلی وآل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ جس نظم کے ساتھ قاسم نے